بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ کس طرح سے مغرب کا اتحاد روس کے خلاف مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، جو روس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور پھر آپ کو دوسری سائیڈ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے عمران خان کو سزا دینے کی کوشش تو کی ہے، لیکن عمران خان ہٹے نہیں ہیں۔ امریکہ کو جھٹکے پہ جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف پورا مغرب ایک ہوا ہے، دوسری طرف چین، روس، پاکستان اور اب عرب کنٹریز بھی۔ تو اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پہلی خبر ہے برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ کی۔ نیٹو مور یونائٹڈ دین ایور، بائیڈن سیز، ایز بلاک بوسٹس ایسٹرن فورسز۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ نیٹو جتنا آج یونائٹڈ ہے اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا، اور نیٹو اپنی ایسٹرن فورسز یعنی مشرق میں اپنی فورسز بڑھا رہا ہے۔ ناظرین، روس کے یوکرائن پر حملہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ نیٹو ایسٹرن یورپ میں اپنی فورسز بڑھا رہا ہے، جس سے روس کو خطرہ ہے۔ نیٹو تیزی سے مشرقی یورپ میں اپنی فوجی تعمیرات کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور روس کو خطرہ تھا کہ اس کے بعد وہ یوکرائن کو نیٹو کا ممبر بنا دے گا اور ہمارے ساتھ جنگ چھیڑ دے گا۔ تو روس کی سیکیورٹی کو خطرہ تھا، اس لیے روس نے اپنی سیکیورٹی کو لے کر یوکرائن پر حملہ کر دیا۔ کچھ اسی طرح کا مسئلہ 1962 میں امریکہ کو بھی ہوا تھا، جب سوویت یونین نے کیوبا میں اپنے میزائل تعینات کر دیے تھے۔ امریکہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا کہ سوویت یونین نے ہماری سرحد سے صرف 200 کلومیٹر کے فاصلے پر میزائل تعینات کر دیے ہیں۔ امریکہ نیوکلیئر ہتھیار لے کر آ گیا تھا۔ اس وقت ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ امریکہ صحیح کہہ رہا ہے، اور سوویت یونین اپنے میزائل لے کر واپس روس آ گیا تھا۔ آج 2022 میں وہی سین دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس بار امریکہ کی جگہ روس ہے اور روس کی جگہ امریکہ ہے۔ لیکن آج ساری دنیا یہ نہیں کہہ رہی کہ روس صحیح کہہ رہا ہے، اس کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے، آپ اپنے ہتھیار اٹھائیں اور واپس جائیں۔ الٹا نیٹو اپنی فورسز کو مزید بڑھا رہا ہے۔ نیٹو نے مزید 40,000 فوجیوں کو ایسٹرن یورپ میں تعینات کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بیلجیم کے شہر بروسلز میں ہونے والی نیٹو کی میٹنگ کے دوران کہا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نیٹو کے اتحاد کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ نیٹو 4 بیٹل گروپس کو سلوواکیہ، ہنگری، بلغاریہ اور رومانیہ بھیج رہا ہے، اور 4 بیٹل گروپس کو بالٹک کنٹریز اور پولینڈ کی طرف بھیج رہا ہے۔ اس سے پہلے یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے نیٹو کنٹریز سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس جتنا اسلحہ ہے، نیٹو کا ہر اتحادی اپنے اسلحے سے صرف 1% ہمیں دے دے، ہم روس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ روس کیمیکل اور بایولوجیکل ویپنز استعمال کر سکتا ہے۔ تو نیٹو کی میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی ہوا، ہم 1% نہیں، جتنے بھی ہتھیار یوکرائن کو چاہیے ہوں گے ہم دیں گے۔ اگلی خبر ہے این ڈی ٹی وی کی۔ رشیا ول ناٹ الاؤ S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم ٹرانسفر ٹو یوکرائن، رپورٹ۔ این ڈی ٹی وی کہتا ہے کہ روس S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم کو یوکرائن آنے نہیں دے گا۔ ناظرین، سلوواکیہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم یوکرائن کو S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم دینے والے ہیں۔ اس کے فوری بعد روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروو نے سلوواکیہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ کوشش کی کہ آپ یوکرائن کو S-300 ایئر ڈیفنس سسٹم دیں تو ہم آپ کی سپلائی چین پر حملہ کر دیں گے۔ ہم آپ کو کسی صورت یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ ہمارا بنایا ہوا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہم سے آپ نے خریدا ہے وہ ہمارے ہی خلاف کسی دوسرے ملک کو دے دیں۔ اگلی خبر الجزیرہ کی۔ US to accept up to 100,000 Ukrainian refugees, provide more aid۔ ناظرین، امریکہ 1,00,000 یوکرائنی ریفیوجیز کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ نے یوکرائن کے لیے اپنی ایڈ میں بھی اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اب تک 35,00,000 یوکرائنی یوکرائن کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ امریکہ 1,00,000 یوکرائنیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ یوکرائن میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے $1 بلین اور ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے لیے $320 ملین فراہم کرے گا۔ یعنی حد ہے ہپوکریسی کی۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہماری میموری بڑی کمزور ہے، لیکن ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا جب امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ افغانستان کے اس وقت کے صدر نے جا کر امریکہ میں خود جو بائیڈن کی منت سماجت کی کہ ان 1800 لوگوں کو پناہ دے دو اپنی فیملیز کے ساتھ، جو پچھلے 20 سالوں سے تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، طالبان کے خلاف کام کر رہے ہیں، طالبان کی جاسوسی کرتے تھے، تمہیں آ کر رپورٹ دیتے تھے۔ ان 1800 لوگوں کو طالبان مار دیں گے، ان کے خاندانوں کو بھی مار دیں گے، ان کو اپنے ملک میں پناہ دے دو۔ امریکہ نے کہا نہیں،
ہم تاجکستان سے بات کرتے ہیں، پاکستان رکھ لے، کرغزستان رکھ لے، UAE سے بات کر لیں گے، وہ ان کو رکھ لیں، پھر تھوڑے عرصے بعد امریکہ ان کو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی فی الحال ہمسایہ ممالک ان کو رکھ لیں۔ اور سارے ہمسایہ ممالک جانتے تھے کہ ایک بار وہ آ کر یہاں بس گئے تو پھر کون ان کو نکال سکتا ہے۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ وہ 1800 لوگ جو 20 سال امریکہ کا ساتھ دیتے رہے، امریکہ نے ان کو پناہ نہیں دی کیونکہ وہ افغانی تھے۔ افغانی جو بڑے گیت گاتے ہیں امریکہ کے، پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، بھارت کے بڑے گیت گاتے ہیں، نہ بھارت نے پناہ دی نہ امریکہ نے پناہ دی۔ اتنا بڑا دل پاکستان کا ہی ہے کہ 35 لاکھ افغانیوں کو ہم نے اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اینی ویز، آپ امریکہ کی ہیپوکریسی دیکھیں کہ 1800 افغانیوں کو وہ پناہ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ افغانی ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہی امریکہ 1 لاکھ یوکرائنینز کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے، اور امت مسلمہ آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہے۔ اسی لیے عمران خان نے OIC کے اجلاس میں بھی امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کی، انہیں احساس دلایا کہ یاد کرو ہم کیا ہوا کرتے تھے، آج ہم فیل ہیں، آج یورپ اور مغرب ہمیں اگنور کرتے ہیں، ہم فلسطین کے مسئلے پر فیل ہو چکے ہیں، ہم کشمیر کے مسئلے پر فیل ہو چکے ہیں، یعنی ہم 57 ممالک کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج دیکھو یوکرائن پر حملہ ہوا تو پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، اور چلو آؤ ہم 57 ممالک چین کے ساتھ مل کر یوکرائن کا مسئلہ بھی حل کرا دیتے ہیں۔ یہی قصور ہے عمران خان کا، وہ سوئی ہوئی امت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس نے جو کیا وہ تو کیا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا قصور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی بات چیت کروا دی ہے، امریکہ کو افغانستان سے نکلوایا جو اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ تھے امریکہ کے اتحادی، بھارت کو چین نے گردن سے پکڑ لیا، یوکرائن کو روس نے گردن سے پکڑ لیا، باقی کون رہ گیا؟ عرب کنٹریز کو امریکہ سے توڑا اور چین کے قریب لے آیا۔ اور سعودی عرب اور ایران کی جنگ کے لیے امریکہ نے کئی دہائیوں سے محنت کی تھی، اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی تھی، ان کی بھی بات چیت شروع کروا دی۔ یہ سب کچھ امریکہ کیسے دیکھے گا؟ یعنی مذاق ہے؟ یہ کون ہے عمران خان؟ تو اس حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ خبر ہے الجزیرہ کی، رشیا یوکرائن وار شوز کریکس ان US ٹائز ٹو مڈل ایسٹ الائز۔ ناظرین، مڈل ایسٹ امریکہ کی بہت بڑی طاقت ہوا کرتا تھا۔ سعودی عرب اور UAE امریکہ کے کہنے پر چلا کرتے تھے، امریکہ کے کہنے پر امت مسلمہ کو چلایا کرتے تھے، OIC امریکی مفادات کے لیے کام کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ عمران خان، ڈاکٹر مہاتیر محمد اور رجب طیب اردگان نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم ایک نیا بلاک بنائیں گے، لیکن پاکستان کی کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے اس نئے بلاک کو کچھ وقت کے لیے روکنا پڑا، اور وہ سعودی عرب، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے کہنے پر پاکستان کے خلاف ہو گیا تھا۔ لیکن لکیلی اس وقت ہمارا لیڈر عمران خان تھا، اور عمران خان کے ساتھ جو بھی ٹیڑھا ہوتا ہے آخر کار اسے گھٹنوں پر آنا پڑتا ہے۔ تو وہ آیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ یہ عمران خان امریکہ کو کب سے آنکھیں دکھا رہا ہے، جس کے پاس نہ معیشت ہے، الٹا قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے۔ جب عمران خان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور پھر عمران خان نے چین اور روس کو سعودی عرب اور UAE کے قریب سے قریب تر لانے کی کوشش کی۔ پاکستان چین اور روس کی عرب کنٹریز کے ساتھ کافی عرصے سے خسر پھسر ہو رہی ہے، اور اس کے ریزلٹس دنیا نے تب دیکھے جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا، کیونکہ امریکہ تو عرب کنٹریز کے سہارے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ہم روس پر پابندیاں لگا دیں گے، اس کا تیل بند کر دیں گے، عرب کنٹریز سے کہیں گے کہ تم تیل کی پروڈکشن بڑھا دو، کیونکہ ہم تو محمد بن سلمان کو سبق سکھا چکے ہیں کہ جاؤ، جو بائیڈن تم سے بات بھی نہیں کرتا، ہم سے بات کرنی ہے تو کنگ سلمان سے کہو کہ وہ ہم سے بات کرے۔ امریکہ کو لگتا تھا کہ عمران خان بھی اور محمد بن سلمان بھی تڑپ رہے ہوں گے کہ امریکی صدر ہم سے بات کرے۔ امریکہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمران خان نے یہ ساری گیم بدلی ہوئی ہے، وہ اوباما دور والے حالات نہیں ہیں۔ جو بائیڈن چونکہ اوباما کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھا تو یہ انہی خیالات میں تھا۔ تو الجزیرہ کی خبر ہے، رشیا یوکرائن وار شوز کریکس ان US ٹائز ٹو مڈل ایسٹ الائز۔ روس اور یوکرائن کی جنگ نے امریکہ اور مڈل ایسٹ کے اتحادیوں کے درمیان جو دراڑیں ہیں وہ شو کرا دی ہیں۔ پہلے تو جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کو کال کی، جسے وہ کہتا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اسی شخص کو کال کی، اس نے امریکی صدر کی کال تک اٹینڈ نہیں کی۔ پھر امریکہ پریشر ڈالتا رہا کہ تیل کی پروڈکشن بڑھاؤ، سعودی عرب نے بات نہیں مانی، UAE نے بات نہیں مانی، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن خود سعودی عرب پہنچ گئے، خود UAE پہنچ گئے، ان کے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر امریکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کے بھی خلاف ہے، سعودی عرب اس کی بھی پرواہ نہیں کر رہا، اور جو سب سے بڑی بات
کہ امریکہ کی لاکھ وارننگز کے باوجود، اور ہم اپنے سے نہیں کہہ رہے کہ امریکہ UAE کو وارننگز دیتا رہا، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ ریپیٹڈ وارننگز فرام واشنگٹن، کہ واشنگٹن کے بار بار وارن کرنے کے باوجود UAE نے سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد کو ہوسٹ کیا، ان کے ساتھ ملاقات کی، تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی۔ تو ناظرین، سب کچھ امریکہ کے اگینسٹ ہو رہا ہے، اس خطے میں وہ ہو رہا ہے جو پاکستان، چین اور روس چاہتے ہیں۔ تو امریکہ تو کرے گا، امریکہ تو کسی بھی حد تک کوشش کرے گا کہ عمران خان یا تو اقتدار سے ہٹ جائے یا خدا نخواستہ اس دنیا سے ہی ہٹ جائے۔ امریکہ تو روس میں بھی ایسا کرانا چاہتا ہے، چین میں بھی ایسا کرانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا قصور نہیں ہے، وہ تو اپنی پاور کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ قصور ہمارا ہے، ہمارے ہی ہاں لوگ بکنے کے لیے کیوں مل جاتے ہیں، ملک سے غداری کرنے کے لیے، بکنے کے لیے یہاں لوگ لائنوں میں کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اس ملک پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اس ملک کے وزیر اعظم کو خریدو، اور وزیر اعظم اگر نہیں بک رہا تو بکنے والے بہت ہیں، ان کو خریدو اور وزیر اعظم کو اس کے اقتدار سے ہٹواؤ یا پھر اسے مروا دو۔ تو قصور ہمارا ہے۔ اور پھر دوسرا قصور ہمارا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر دے ہی دیا ہے تو ہم اسے بچا تک نہیں سکتے۔ بھٹو کو بھی مروا دیا گیا تھا، کیا کر لیا تھا ہم نے؟ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔